لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد صلوات. وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاً ساری حمد و ثنا، ساری حمد و ستائش اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس کل کائنات کا مالک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. تمام توصیف، تمام تمجید اس خالق اکبر کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے کہ جو ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے. لیکن عزیزو، ہمارا ماحول کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے عیبوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ہم کسی کے عیبوں کو جان جاتے ہیں، اور اگر ہماری ان سے تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے تو ہم ان کے عیب ان پر ظاہر کرنے لگتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جتنے عیب جانتے ہیں ہم ان پر ان کے سارے عیب ظاہر کر دیں. لیکن وہ خداوند عالم کہ جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ روزہ نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو ہم پر ظاہر نہیں کرتا، ہمارے عیبوں کو ہم پر ظاہر نہیں کرتا. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے عیبوں کے بارے میں جان جاتے ہیں تو ہماری تھوڑی سی گفتگو ہو جاتی ہے تو ہم ان کے عیب ان پر ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے عیب ان پر سارے ظاہر کر دیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سارے واجبات انجام دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اور ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، خدایا ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کے یقین کو بڑھاتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم مجھ سے کچھ مانگتے ہو، تم دعا مانگتے ہو تو ہم تمہارے یقین کو بڑھاتے ہیں. اور خدا دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم تمہارے صبر کو بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے. خدا تیسری جگہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آتا تو ہم تمہیں آزماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ واجبات کو انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو چلے ہم اسے آزماتے ہیں کہ اگر ہم اسے کچھ نہ دیں تو یہ ترک تو نہیں کرنے والا ہے. خدا آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور اگر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں ہدایت کے راستے پر بھی لاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں کہ جسے ہم دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خداوند عالم جو رحمان رحیم ہے وہ ہمیں سزا نہیں دیتا. وہ دیکھتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے اور کون سا ایسا عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو گناہ گار ہیں، ان کا تو کچھ قبول نہیں ہونے والا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لازم نہیں ہوتا کہ ہم حوالے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہر واجبات کو انجام دے رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ایسا کون سا عمل انجام دے دیں جو خدا ہی کو ناپسند آئے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن خدا کے نزدیک وہ ایسا کون سا عمل انجام دے دیتا ہے کہ جو خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے. وہ شخص صلوات پڑھے بر محمد والے اللہم صلی علی
اور اب جانتی ہیں بیویوں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ فرش اعضاء پر ذکر علی بیان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو نماز دیکھنی ہے تو علی کے در پر آنا ہوگا، اور اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا انداز دیکھنا ہے تو علی کے در پر آنا ہوگا. اگر آپ کو حجاب دیکھنا ہے تو علی کے در پر دیکھنا ہوگا. بیویوں، مولا کائنات دنیا میں آئے تو سجدہ کیا، دنیا کو چھوڑا تو سجدہ کیا. دنیا میں آئے تو کعبے میں سجدہ کیا، اور دنیا کو چھوڑا تو مسجد کوفہ میں سجدہ کیا. کہا علی کی حیات کیا ہے. بس میں مجلس تمام کری، بس چند جملے مصائب کے آپ کی زحمت تمام. کہا علی کی حیات کیا ہے. 2 سجدوں کے درمیانی وقفے کو حیات علی کہتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان کوئی غلطی ممکن نہیں، کوئی گناہ ممکن نہیں. یہ علی کی عصمت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیانی وقفے کو حیات علی کہتے ہیں. بس بھی چند جملے مصائب کے آپ کی زحمت تمام ہے. مسجد کوفہ جناب حجر ابن علی انہوں نے کہتے ہوئے دیکھا کہ حشاوش ابن کہب کو خدا لعنت کرے اس پر، سنا کہ کہہ رہا تھا ابن ملجم سے کہ بس تمہیں آج جلد سے جلد اپنا کام تمام کر دینا ہے. انہوں نے یہ سنا اور کہا کہ تو کیا تم لوگ امیر المومنین کو مارنے کے ارادے سے آئے ہو. بس اس کہہ کے مسجد کوفہ سے باہر نکلے، مسجد کوفہ سے نکلے اور علی کے گھر کی طرف چلے کہ علی کو باخبر کر دے. لیکن علی دوسرے راستے سے مسجد پہنچ چکے تھے. گھر پہنچے، دق الباب کیا، پتہ چلا مولا مسجد جا چکے ہیں. واپس پلٹے، ابھی مسجد تک پہنچے نہ تھے کہ کانوں میں آواز آئی لَتَحَدُّمَتُ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى قَدْ قُتِلَ الْأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. میرے مولا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. پہلا وار شبیب نے کیا جو محراب مسجد پر لگا، دوسرا وار ابن ملجم نے کیا جو مولا کے سر پر لگا. مولا کا سر شگافتہ ہوا. علی خاں کے مسجد اٹھا کے اپنے سر زخم میں بھر رہے تھے اور فرما رہے تھے فستو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اجرکم اللہ خیر الجزا. امام حسن نے ایک گلیم میں اپنے بابا کو لٹایا اور لے کر گھر کی طرف چلے. جب گھر نزدیک آیا تو مولا نے کہا کہ میرے دوستوں سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں. بیٹا حسن کہا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. اجرکم اللہ خیر الجزا. بس بیبیوں مجلس تمام. امام حسن نے طبیب کو بلایا. اس طبیب کا نام حبیب ملتا ہے. جب اس نے زخم سر کو دیکھا، اس نے ایک کلے گوشفند منگوایا، اس کی ایک رگ نکالی اور امام کے زخم پر رکھی. مولا سر جھکا کر بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ علی یا علی، آپ جو وصیت کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے. میں کہوں گی یا مولا، آپ کا سر زخمی ہوا، آپ کو گھر تو لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، آپ کے سر پہ پٹی تو باندھی گئی، لیکن کربلا میں ہائے آپ کا بیٹا حسین جب زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا تو آپ کے کوئی زخموں سے تیر نکالنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے خون کو صاف کرنے والا نہیں تھا. ایک دکھیاری بہن کی آواز کانوں میں صدا آ رہی تھی کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. بس بیبیوں مجلس تمام. چند جملے ہیں. امام ہمارے آپ کے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ کسی نے لکھا ہے کہ 500 زخم تھے، کسی نے لکھا ہے کہ 900 زخم تھے. میر انیس نے نظم کیا ہے کہ 1900 زخم تھے. لیکن جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، چاہنے والوں کا مجمع ہے، مدینہ ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، لیکن میرے امام نے تعداد نہیں بتائی. آپ جانتی ہو بیبی، میرے مولا نے کہا کہ میرے مولا نے اپنی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ جو نگینہ ہے، اس نگینے کے برابر کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں زخم نہ ہو. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام
کہ بیوی آپ تابوت کو بوسہ دیتی ہیں نا، مرد بھی تابوت کو بوسہ دیتے ہیں، خواتین بھی تابوت کو بوسہ دیتی ہیں، اور یہ بس آخری جملہ ہے، بس اسی پر میں مجلس تمام کر دوں گی۔ تابوت کو بوسہ دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن جب اگر آپ یہ جملہ یاد رکھیں گی تو آج کے بعد جب آپ کسی تابوت یا علم کو بوسہ دیں گی تو آپ ضرور روئیں گی۔ جب ہماری اور آپ کی شہزادی بی بی زینب مولا حسین کے لاشے پر پہنچی اور بھائی کے پارے پارے لاشے کو دیکھا تو بی بی زینب نے ایک ہی جملہ کہا، اے میرے بھیا حسین، زخموں نے تمہارے جسم پر اتنی بھی جگہ نہ چھوڑی کہ جہاں یہ چاہنے والی بہن بوسہ دے سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام خالدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔